بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. محترم سامعین، آج کا سبق نمبر 116 ہے، آیت نمبر 83، آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ آپ عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، اور احسان کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور قرابت والوں کے ساتھ، یتیم اور مساکین کے ساتھ، اور کہیں لوگوں سے اچھی بات، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، تو پھر تم پھر گئے اس کے بعد مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے، اور تمہاری عادت ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ محترم سامعین، یہ آج کا جو درس ہے، اس میں اس آیت کے اندر جو 6 خطابات چل رہے تھے، ان میں سے پہلا خطاب 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں تتمہ بالترغیب للایمان والعمل الصالح۔ دوسرا خطاب تھا کہ قبائح اور خرابیاں بنی اسرائیل کی، یہود کی، ابن وجدن وجدتن، موجودہ اور بڑوں کی اور چھوٹوں کی۔ 3 خرابیاں بڑوں کی تھی اور 5 چھوٹوں کی، اور اس کا تتمہ تھا بالتخفیف والزجر۔ یہ خطاب صوم ہے، تیسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو۔ اس کا آیت نمبر 83 سے شروع ہے، اور یہ آیت نمبر 85 تک ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی خباثات میں ترقی ہے کہ اس میں اتیان بالنواہی اور انکار من الاوامر کا ذکر ہے، کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تم اس کے خلاف ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ وہ کام کیا کہ کرنے کے بجائے نہ کرنا کیا، ان پر بدعملی شروع کر لی، توحید کا کہا تھا، شرک شروع کی، ماں باپ اور قرابت کے احسان کا کہا تھا، ان کی اس احسانات اور حقوق کو ضائع کر دیا، دعوت کا کہا تھا تو کتمان اور تربیت کرنے لگے، نماز کا اور زکوٰۃ کا، تو ان اوامر سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح نواہی، جن چیزوں سے روکا گیا تھا تو اس کا عکس کیا کہ منہیات کا ارتکاب کرنے لگے۔ اور اس خطاب کے اندر پھر آخر میں اس کا تخفیف دنیاوی اور اخروی کا ذکر ہے، یہ خطاب ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ما قبل ضربت یہ ہے کہ جب یہ کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت میں اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہود نے کہا یہ تو ہم ہیں، یہ ہمارا ایمان بھی کامل ہے اور ہم نیک لوگ ہیں، تو یہ چیز تو ہمارے اندر ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا سے اس پر رد ہے کہ تمہارے اندر کہاں ہے، تمہارے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ لا تعبدون کہا کہ عبادت اللہ کی نہ کرو، شرک نہ کرو، تم نے تو شرک شروع کیا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حقوق کا ادا کرو، تو لوگوں کے حقوق تم نے مارا، دعوت کا تو عوام کا حقوق بھی، قرابت والوں کے حقوق میں، نماز کا تمہیں کہا وہ چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح؟ نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے۔ تو ان کی اس بات پر رد ہے اس آیت کے اندر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لے لیا بنی اسرائیل سے تورات میں، لا تعبدون الا اللہ، یہ جو لا تعبدون ہے یہ جملہ تفسیر ہے اخذنا میثاق بنی اسرائیل سے۔ وہ جو میثاق ہے بنی اسرائیل سے ہے کہ پکا وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ تو وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ۔ ترکیب کے اعتبار سے اس میں 7 اقوال ذکر کی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ تفسیر بنتی ہے میثاق بنی اسرائیل سے۔ یہ میثاق بنی اسرائیل سے تورات میں لیا گیا تھا، تو لا تعبدون الا اللہ کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، یہ جملہ خبریہ ہے، نفی ہے، لا مضارع پر داخل ہے اور مضارع منفی ہے، تو یہ خبر ہے، لیکن خبر بمعنی انشاء کا ہے، معنی لا تعبدون، لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جملہ خبریہ کیوں لایا ہے؟ اور اگرچہ ہے نفی کے نہیں کے معنی میں ہے،
اور ہے نفی ہے جملہ خبریہ، تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حق ہے کہ آئندہ تم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ تم اللہ کے علاوہ اب بھی اور آئندہ بھی مستقبل میں بھی تم سے یہ توقع اور امید نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، یعنی شرک تمہاری شایان نشان اور تمہارا مناسب ہے ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارا مناسب وہ توحید ہے، اس لیے جملہ خبری ذکر کیا۔ الا اللہ میں یہ اللہ لفظ اللہ یہ صفتیہ بمعنی غیر کا ہے، معنی لا تعبدوا غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور مستثنیٰ مفرغ ہے لا تعبدون احدا، محذوف ہے کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا، یہاں سے پہلے لفظ احسنوا امر مقدر ہے، معنی وہ احسنوا احسان کرو والدین کے ساتھ، احسانا اچھائی کرنا، اور اس احسان سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے سامنے تواضع کرنا، اور ان کی بات ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، ان کے مالی خدمت ہو تو ان کو مال کے تعاون کرنا، مال کی ضرورت ہو، کپڑے کی، کھانے پینے کی، باقی جسمانی خدمت ہو گئی، اور ان کا ادب احترام ہو گیا، ان کا حقوق ہو گیا۔ صلہ رحمی بھی یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو باپ کے دوست ہے ان کے ساتھ بھی اچھا اور صلہ رحمی کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے سال ثواب دعا وغیرہ کرنا، اور ان کے قرابت والوں کے ساتھ اچھا رہنا۔ یہ والدین کا ذکر توحید کے بعد کیوں ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نشأت اولا، یعنی انسان اول اپنی پیدائش میں تو محتاج ہے اللہ کا، خالق تو اللہ ہے، لیکن نشأت ثانیہ یعنی تربیت میں انسان ماں باپ کا بھی محتاج ہے۔ ظاہری طور پر ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اس لیے توحید کے بعد وبالوالدین کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر انعام کرتا ہے تو عوض مانگتا ہے، ہر منعم جو دنیا میں انعام کرنے والا، احسان کرنے والا ہے، اس سے عوض مانگتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسانوں کے اوپر انعامات رحمتیں کرتا ہے، اس میں کوئی عوض نہیں مانگتا۔ اور دوسرے نمبر پر مخلوق میں ماں باپ بھی ایسے ہیں جو اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں یا انعامات احسانات کرتے ہیں تو عوض نہیں مانگتے، اس لیے توحید کے بعد ماں باپ کے حقوق کو ذکر کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی تب بھی اپنے انعامات کو بند نہیں کرتا، کافروں کو، مشرکوں کو دنیا کی نعمتیں، کھانا پینا دیتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی اولاد نافرمان ہو، گستاخ ہو تو ان سے اپنے احسانات کو اور اپنی اچھائیوں کو بند نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی بالوالدین کو ذکر کیا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، احسان کرتا ہے، اور ماں باپ بھی اگرچہ بندے نافرمان، ماں باپ بھی ایسا ہے کہ اولاد اگرچہ نافرمان ہو، گستاخ ہو، لیکن اس کے مال کی زیادتی پر اور اس میں بڑھ جانے پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ دو حق اصل میں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، تو بات اللہ تبارک اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہوگا کہ لا تجعلوا الحقین حقا واحدا، دو حقوں کو ایک حق مت بناؤ، بلکہ ماں کا اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو دو، اور اللہ کا حق ماں باپ کو نہ دینا جائے۔ یعنی لا تعبدون الا اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ لا تعبدوا الا اللہ، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، لا عبادتن، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، یہ ماں باپ کے سامنے حق ماں باپ کا نہیں۔ اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتی تو آسمان و زمین میں انسان ماں باپ کا سامنے سجدہ کرتا، شاگرد استاد کے سامنے سجدہ کرتا، اور اس طرح مرید پیر کے سامنے سجدہ کرتے، بیوی خاون کے سامنے سجدہ کرتی، لیکن عبادت جو توحید ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے اس کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان تو کر سکتے ہو، اچھائی تو کر سکتے ہو، لیکن ان کے سامنے عبادت اور سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے توحید کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا۔ وذی القربیٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ، یہاں ذی القربیٰ کہا جبکہ سورہ نساء میں وہ بھی ذی القربیٰ ہے، وہ اس امت کے حق میں کہا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو کہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا اللہ کے حق کے علاوہ مخلوق کا حق نہیں مانتے تھے، تو تاکید کے طور پر با کو ہٹا کر کے اتصال کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، یعنی ذی القربیٰ کا براہ راست والدین پر عطف کر کے
تاکید اور اہمیت کے لیے قرابت والوں کا حق ذکر کیا، اور چونکہ اس امت میں تو حقوق کی تقسیم ہے اور اس میں ماں باپ کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، تو اس لیے باپ کے ساتھ ذکر کیا مختلف حقوق کا بیان۔ ذی القربیٰ سے یہ قرابت کہتے ہیں، یہ اس میں جنس ہے، وہ ذوی الفروض بھی ہو سکتے ہیں اور ذوی الارحام بھی ہے، یعنی وہ رشتہ دار جو ماں باپ کی طرف سے اور وہ رشتہ دار جو ماں کی طرف سے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کرنا۔ والیتامیٰ، وہ آدمی یتامہ جس کا باپ مر جائے اور وہ چھوٹا نابالغ ہو، یہ بھی آپ کے احسان کا محتاج ہے۔ اور تیسرے نمبر پر والمساکین، مسکین اور فقیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے ہو، اگر اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی مال والا نہ ہو۔ اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے برعکس معنی کرتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہو۔ لیکن علماء نے اس میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ مسکین اور فقیر کے بارے میں، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، جب دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر جدا ہوتے ہیں، اور جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر اجتماع جمع ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب مسکین اور فقیر ایک جگہ میں آ جائیں گے تو پھر یہ فرق ہوگا۔ امام صاحب کہنے کہ مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین ذا متربہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہاں الگ الگ مطلب بیان کیا جائے گا دونوں۔ جب دونوں الگ ایک جگہ میں آ جائے، صرف مسکین آ جائے، تو پھر ایک دوسرے کے معنی کو مشتمل ہوگا۔ مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ فقیر کے معنی کو بھی مشتمل ہے اور مسکین اپنے معنی کو بھی مشتمل ہے۔ تو جب الگ ہوں گے تو پھر دونوں تشریح اس میں کی جا سکتی۔ وقولوا للناس، اور کہیں لوگوں سے حسناً، اچھی بات۔